ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے گھیرے میں آ گئے. کئی ہزار رومیوں نے گھیرے میں لے لیا. یہ 10 آدمی وہ 10,000 کے قریب تھے, اوپر نیچے. اچانک گھیرے میں آ گئے اتفاقاً, اور نکلنے کی کوئی سبیل نہ تھی. تو خالد ابن ولید, رافع بن عمیرہ الطائی, عبد الرحمن ابن ابی بکر, عمر تمیمی, زرار بن الازور, شرحبیل بن الحسنہ, یہ بڑے بڑے صحابہ 7 5 6 اور یہ گھیرے میں آ گئے. ابو عبیدہ سارار لشکر ہیں. وہ سوئے جب اللہ مدد کر رہا ہوتا ہے, جب اللہ ساتھی بنا ہوتا ہے. بھائیو, جب نصیب سو جائے تو ضرور سے ایٹمی طاقت بننا بیدار نہیں کرتا. جب نصیب بیدار ہو تو پھر اسے فقر و فاقہ سلاتا نہیں ہے. نصیب بیدار ہوتا ہے جب اللہ کی اطاعت ہوتی ہے, اور نصیب سو جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. جب چاروں طرف میرے نبی نے کہا تھا جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. جو آدمی تمہاری نظروں سے گرا ہوا ہو اس پہ آفت آئے, تم کہتے ہو میری بلا سے مجھے کیا پرواہ ہے. امت اللہ کی نظروں سے گری, غلیظ گالیاں. 10 آدمی بڑے شاہ سوار ہیں, جگر اسلام ہیں, یہ سارے اسلام کے جگر تھے. ان کا مر جانا, ان کا شہید ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہوتا. اس وقت امت مسلمہ پر ابو عبیدہ سوئے ہوئے ہیں, لشکر سوئے ہوئے ہیں, امیر ہیں. ایک دم خواب میں اللہ کے نبی ظاہر ہوتے ہیں. وَيْحَكَ يَا أَبَا عُبَيدَةَ, ابو عبیدہ کیا ہو گیا تجھے؟ أَتَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ, خالد مصیبت میں اور تو سویا ہوا ہے. جب اللہ کی مدد ہوتی ہے کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيْحَكَ أَبَا عُبَيدَةَ أَتَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ, ابو عبیدہ کیا ہوا تجھے؟ خالد دشمن کے گھیرے میں اور تو سویا ہوا ہے. ایک دم آنکھ کھلی, ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے نکلے. الرحیل, پتہ تھا خالد ایک مہم پر گئے ہوئے تھے, دیکھو کچھ لوگوں کو پکڑنا تھا. وہ اچانک فوج کے گھیرے میں آئے ہیں تو باہر نکلے. الرحیل, لگامیں مت کسو, زینے مت کسو, بے زین کسنے, زین کے کسنے میں بھی دیر لگے گی. ننگی پشتوں پہ دوڑ لگاؤ. خود ابو عبیدہ 3000 کا فوری لشکر تیار ہوا اور لے کر نکلے اور بھاگے. اتنے میں ایک سوار پیچھے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور آگے نکل گیا, 3000 سے آگے نکل گیا. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے؟ وہ خود میں تھا, زرہ میں تھا, کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے اسے پکارا تو رکا نہیں. تو پھر لوگوں نے کہا تجھے امیر کہتے ہیں کہ رک جاؤ. تو اس نے گھوڑے کی لگام کو روکا. تو ابو عبیدہ قریب پہنچے تو اس سے پوچھا کون ہے تو نسوانی آواز آئی, میں ام تمیم ہوں, خالد کی بیوی ہوں. تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ خالد اپنی ٹوپی بھول گیا, میں وہ دینے جا رہی ہوں. خالد کے پاس ایک ٹوپی تھی. جب آخری حج تھا اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے, اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے. اپنے آدھے سر کے بال منڈوا کر ابو طلحہ کو دیے اور باقی آدھے سر کے منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کیے. خالد بن ولید نے ابو طلحہ کی منت کر کے پیشانی کے بال ان سے لے لیے اور اپنی ٹوپی میں سی لیے. وہ ٹوپی سر پہ رکھتے تھے, اوپر لوہے کا خود رکھتے تھے, پھر وہ لڑتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان بالوں کی برکت ہے, میرے آگے جتنا بڑا لشکر آئے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. یمامہ کی جنگ صحابہ صدیقی دور کی خوفناک ترین جنگ ہے. یمامہ 12,000 مسلمانوں کو بنو حنیفہ نے اکھاڑ کے رکھ دیا. 1 لاکھ کے قریب ان کا لشکر تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گھوڑا دوڑا کر دونوں صفوں کے درمیان آ گئے. انا ابن الولید العود, انا ابن عامر, میں ہوں ولید کا بیٹا, کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ جتنے بنو حنیفہ کے آگے آئے سب گاجر مولی کی طرح کٹ گئے. وہ ٹوپی سر پہ ہوتی تھی, پھر سیف اللہ کا لقب الگ تھا.
تو وہ اس دن لڑنے کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے، چھوٹی سی مہم تھی، ٹوپی وہاں تھی، ام تمیم کی نظر پڑی، ادھر خبر سنی کہ وہاں گھیرا ہے، انہیں ٹوپی کو اٹھایا اور پیچھے سے بھاگی اور لشکر کو پار کیا، لشکر سے آگے نکلی، اور تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، تیرا گھوڑا تیز ہے، ہم تجھے نہ مل سکیں گے۔ انہیں گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا ہو گیا، اور پیچھے سے 3000 کا لشکر اور خالد ابن ولید 10 آدمیوں کے یوں آپس میں پشتیں ملا کر ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے تھے، دائرہ بنا کر، اور سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری لاشیں یہاں سے اٹھیں گی 10,000 کے مقابلے میں 10,000 کب تک ٹک سکیں گے؟ تو بالکل مایوسی تھی اور اندھیرا تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک شاہ سوار نے صفوں کو چیرا اور اس کی تلوار ایسے گھوم رہی تھی جیسے بجلی کونتی ہے، اور اس کے قریب کوئی آنے کی جرات نہیں کر رہا تھا، تو ایسے ہوا کی طرح اس کے چاروں طرف تلوار گھوم رہی تھی، اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا راستہ بناتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ جب ہلچل سی ہوئی تو رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوجہ ہو کر کہا یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو عورتیں بھی داستان شجاعت لکھتی ہیں، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو سورما بھی بزدل گیدڑ کی طرح دم دبا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، رافع نے کہا یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ خالد کہتے ہیں میں نہیں پہچان رہا کون ہے۔ جب وہ قریب پہنچتی ہیں تو حضرت خالد نے کہا کون ہے تو؟ ارضیت اللہ و رسولہ، آج تو نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا، آج تو نے ہمارے کلیجے ٹھنڈے کر دیے، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تیری بیگم ہوں ام تمیم۔ یہ ٹوپی پکڑ اپنی، ادھر ٹوپی ہاتھ میں آئی، ادھر ابو عبیدہ کا لشکر بھی پہنچ گیا، اور پھر 10,000 کو بھاگنے میں عافیت نظر آئی، پھر ہزاروں رومی اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو مدد کے غیبی نظام چلتے ہیں، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھائیو کوئی نہیں جو نصیب ہرا کر سکے، کوئی نہیں جو صبح بہار لائے۔ پھر خزاں مقدر ہوتا ہے، پھر مایوسیوں کے گھیرے ہوتے ہیں۔ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اب کوئی سیاستدانوں کو گالیاں دے گا، کوئی امریکہ نے سازش کی یہ ہو گیا، فلاں نے سازش کی یہ ہو گیا۔ کچھ تو نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو نے جو فلاں جگہ ماں کی گالی نکالی تھی اس سے بھی اس دھرتی میں سوراخ ہوا ہے، تیرا جو سیونگ اکاؤنٹ بینک میں رکھا ہوا ہے سود پر اس سے بھی اس دھرتی میں زلزلہ آ رہا ہے، تو نے جو ماں کو دھکا دیا تھا اور باپ کا گریبان چاک کیا تھا اس سے بھی قیامت پھوٹی ہے، تو نے جو اپنے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، جس باپ کے نطفے سے تو بنا اسی نطفے سے تیری بہن بنی، جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا اسی چھاتی کا دودھ تیری بہن نے پیا، لیکن تو نے اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، تو کھا گیا، تو پی گیا۔ تو نے کہا کون دیندا ہے؟ کوئی دیندا ہے بھیڑاں نو حصہ؟ اساں بھی کوئی نہیں دیندے۔ ہاں اس سے بھی اس ملک کا نصیب ڈوبا ہے۔ مالدار زکات کے منکر ہو گئے، علماء کے قدم بادشاہوں کے ایوانوں کو اٹھنے لگے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے مالداروں کے آگے ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے۔ ماں کی نافرمانی، بیویوں کی غلامی، باپ کو دھکے دینا، دوست کو قریب کرنا، شراب کی محفلیں سجانا، موسیقی کی محفلیں سجانا، شراب کے اڈے چلانا، چاروں طرف بینک پکار کے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، کدھر سے مدد آئے؟ میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جب اللہ سے جنگ لی اٹھنی ہوئی ہو، جب اللہ سے اٹھنی ہوئی ہو تو کون ہمارا نصیب ہرا کرے گا؟ میرے بھائیو اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو۔ سفینہ تب کنارے لگے گا جب توبہ ہوگی، جب ہر مسافر کو احساس ہوگا مجھے اس سفینے کو بچانا ہے۔ پہلے ہی کشتی جب پارا ہو، پہلے ہی اس کے سارے تختے ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے ہوں، کشتی شکستگانے اے باد شر برخیز شاید کے باز بینام یار آشنارا، شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا عبث ہوتی ہے۔ میرے بھائیو مسئلہ پوری امت کا ہے،
ایک ایک فرد کا ہے، ایک ایک عورت کا ہے، ایک ایک مرد کا ہے۔